لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ، اور آج ہم لوگ 19واں پارہ جانیں گے. 19واں پارہ یوں تو شروع ہوتا ہے سورہ فرقان کے تیسرے رکوع سے، لیکن کل ہم لوگوں نے 18ویں پارے میں سورہ فرقان سٹارٹ نہیں کی تھی، اس لیے پوری سورہ فرقان آج جانیں گے انشاءاللہ. تو سورہ فرقان جس میں 6 رکوع 77 آیات ہیں، اس کا نام آیت نمبر 1 کی وجہ سے پڑا ہے، جہاں پر تبارک الذی نزل الفرقان آیت آئی ہے. اور زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مؤمنون کی طرح مکہ کے دور متوسط کی سورہ ہے، درمیانی دور میں نازل شدہ سورہ. اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید ہے. پوری سورہ میں جو کفار کا شبہات اور اعتراضات تھے ان پر کلام کیا گیا ہے. رکوع نمبر 1 آیات 1 سے 9 پر مشتمل ہے. آیت نمبر 1 ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کی بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ ہو وہ تمام جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا. فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا، حق اور باطل میں فرق کرنا، صحیح اور غلط میں فرق کرنا، اور یہ قرآن مجید کا ایک نام ہے. آیت نمبر 2 میں اعلان توحید ہے، اور آیت نمبر 3 میں مشرکوں کے معبودان باطل کے بارے میں درج ہے کہ وہ ان کے نفع نقصان تک کے تو مالک ہیں نہیں، اور وہ اپنے خود کے نفع نقصان کے مالک تو ہیں نہیں. آیت نمبر 4 سے 6 میں ہے کہ وہ قرآن کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. آیت نمبر 7 to 9 میں کفار مکہ کا آرگیومنٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے تھے کہ آپ انسان ہی تو ہیں ہم جیسے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول انسان کو کیوں بنا کر بھیجا، اور ان کے لیے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ان کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے، وہ سم تھنگ اسپیشل دکھتا رسول. اور کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس بہت بڑا سا باغ ہوتا یا کوئی خزانہ ان کے لیے اتارا جاتا. یعنی رسول کے لیے سارے مطالبات تھے کفار مکہ کے. رکوع نمبر 2 آیات 10 سے 20 تک پر مشتمل ہے. آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ اپنے بندے کو، اپنے نبی کو اس سے بہتر عطا کر دے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جو نہیں مان رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہیں. آیت نمبر 12 سے 14 میں ان گناہ گاروں کے لیے جہنم میں جو عذاب ہوگا اس کا تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 15 اور 16 میں متقیوں کے لیے جنت کا وعدہ اور اس کی نعمتوں کا بیان ہے. آیت نمبر 17-18 میں ہے اور جس دن وہ ان کو اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کیا میرے ان بندوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا یا وہ خود راستے سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ پاک ہے تو، ہمارے لیے یہ روا نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بناتے. یعنی مشرک جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو گمراہ کیا تھا، آپ لوگوں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہماری عبادت کرنا؟ تو وہ لوگ تو بالکل جو اللہ کے نیک بندے ہو کہہ دیں گے ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کہا تھا، آپ تو پاک ہیں اس چیز سے کہ ہم ان کو شرک کرنے کے لیے کہتے ہیں.
آیت نمبر 20 میں ہے، ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، اے مسلمانوں کیا تم صبر کرتے ہو، اور آپ کا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ 2 رکوع مکمل ہوا، اور جہاں سے تیسرا رکوع ہے یہاں سے ایکچولی 19واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ رکوع نمبر 3 آیات 21 سے 34 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 21 ہے، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں کہ کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے یا ہم خود اپنے رب کو دیکھیں۔ اتنی بڑی حماقت کی تھی ان لوگوں نے، کفار مکہ نے۔ آیت نمبر 22 میں ہے، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ یعنی فرشتے تو اتریں گے ان پر، لیکن ان کی عذاب اور ان کی موت کی خبر لے کر، تو وہ ہرگز اس دن خوشیاں منانے والا نہ ہوگا۔ ان کی ڈیمانڈ پوری ہوگی لیکن وہ ان کے لیے بہت دکھ کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 23 میں ہے، اور ہم آگے بڑھیں گے ان کے ہر عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا، اور کر دیں گے انہیں اڑتا ہوا غبار۔ مطلب یہ کہ ایمان حقیقی کے بغیر کوئی بھی نیکی نہیں تسلیم کی جاتی ہے، اور جو بھی دنیاوی مفاد کے لیے اچھے عمل کیے جاتے ہیں اس کا ثواب آخرت میں ہرگز نہیں ملے گا۔ اور یہ موضوع اس سے پہلے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 اور سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں ریپیٹ ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 24 سے 29 میں ہے کہ قیامت کا تذکرہ ہے ایک تو، اور اس کے بارے میں اس کو کہا گیا یوم الحسرت ہے، وہ حسرت کا دن ہوگا، اور اس دن کفار کہیں گے کاش ہم نے رسول کی بات مانی ہوتی، کاش ہم نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس طرح وہ حسرت و بھرا دن ہوگا ان کے لیے۔ آیت نمبر 30 میں ہے، اور رسول کہے گا اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یعنی جو تعویل خاص ہے وہ تو کفار مکہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو چھوڑی ہوئی چیز سمجھ لیا انہوں نے، لیکن یہ اس کا اطلاق امت مسلمہ تک پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس قرآن کو سمجھنا، اس میں غوطہ زنی کرنا، ان سب اعتبار سے بہتوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آیت نمبر 32 میں قرآن کی ترتیل کی حکمت بتائی گئی ہے کہ وہ دھیرے دھیرے کیوں کر نازل ہوا۔ رکوع نمبر 4 آیات 35 سے 44 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 35-36 میں آل فرعون کی تباہی کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 37 میں قوم نوح کی غرقاب ہونے کا ذکر ہے بہت مختصر میں۔ آیت نمبر 38 میں عاد، ثمود اور اصحاب الرس کی تباہی کو بطور نشانی پیش کیا گیا ہے۔ اصحاب الرس کی جہاں تک بات ہے، رس میں کنواں ہوتا ہے، اور اس کی کوئی صراحت احادیث میں نہیں ملتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک قوم تھی جس نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں بند کر دیا تھا۔ آیت نمبر 40 میں قوم لوط کے عذاب کا ذکر ہے، اور ان سبھی تذکرے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے، اتنے قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا نافرمانی کی وجہ سے۔ آیت نمبر 43 میں ہے، اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یعنی یہ بھی ایک ٹائپ کا شرک ہے کہ نفس میں جو خواہش ابھرے اس کو پوری طرح سے مان لیا جائے اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جایا جائے۔ تو خواہش نفس کو کی پوری پیروی اگر کی جائے تو اس کو بھی خدا نے کہا کہ وہ ان کا معبود ہو گیا، کیونکہ یہ جگہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، پوری بات مانا جائے اس کی۔ تو اس طرح بھی خواہش نفس کی پیروی ہر حد تک یہ شرک میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 44 میں ہے کہ جو لوگ سن کر بھی نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں، ایکچولی ان کی وہ چوپایوں جیسے ہیں۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 45 سے 60 پر مشتمل ہے، اور آیت نمبر 45 سے 47 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بیان کی ہے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے، کہ سایہ کس طرح بڑھتا اور کس طرح پھیلتا اور کس طرح سکڑتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے دن اور رات جو آتے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ دن کو کام کرنے اور معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور رات کو آرام کرنے کے لیے، اور دن بالکل اسی طرح ہے جیسا ہمیں ضرورت ہے معاش کے لیے روشن پورا، اور رات بالکل اسی انداز میں ہے جیسے ہمیں ضرورت ہے آرام کرنے کے لیے اندھیری۔ آیت نمبر 48 میں ہے، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے بشارت بنا کر۔ یہاں پہ رحمت جو ہے اس سے مراد بارش ہے، یعنی بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ اور آج جو ماڈرن میٹریولوجی بتا رہی ہے کہ بادلوں کے سمیٹنے میں ہواؤں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے، اگر ہوا موافق ڈائریکشن میں نہیں چلے تو پھر بارش ہو نہیں سکتی ہے، کیونکہ یہ جو بھاپ بن کر اڑتی ہے ویپر بن کر
मॉइस्चर जो उड़ता है, जो बादल बनने का सबब बनता है, वो बहुत छोटे छोटे क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है। इसको क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं। और ये क्यूमुलस क्लाउड्स अगर ऐसे स्कैटर्ड रहें पूरे, तो फिर बारिश नहीं हो सकती है। फिर जो हवा चलती है, अल्लाह ताला हवा भेजता है, तो वो हवा क्यूमुलस क्लाउड्स को समेट कर आपस में जोड़ देती है, जिससे फिर भारी बॉडी बनती है बादलों की, जिसे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जब इतने हेवी हो जाते हैं कि वो अब नहीं ठहर सकते, तो फिर वो गिरने लगते हैं और इसी को बारिश कहा जाता है। तो बगैर हवा के बारिश नहीं हो सकती है। अगर हवा सही डायरेक्शन में ना चले तो बारिश नहीं हो सकती है। और कुरान मजीद में बारहा इस चीज़ की सराहत है कि हवा का क्या रोल है बारिश में, बिल्कुल साइंटिफिक वे में। आयत नंबर 50 में है, और इसको यानी पानी को गर्दिश में रखा हमने उनके माबैन, ताकि लोग उससे नसीहत हासिल करें। अब देखिए, पानी बॉडी के अंदर भी गर्दिश में रहता है, और पानी जो है बाहर भी एटमॉस्फेयर में भी गर्दिश में रहता है, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। तो वाटर साइकिल की ग्रेट डिटेल कुरान मजीद में मौजूद है कि किस तरह पानी रिसाइकिल होता है। लेकिन अक्सर लोग कुफरान नेमत ही करते हैं। आयत नंबर 52 में है, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा, और आप उनके साथ जिहाद करें इस कुरान के साथ, इस कुरान के जरिए बहुत बड़ा जिहाद। मक्का की जो जिंदगी थी रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ जिहाद भी सैफ कहाँ हुआ था, तलवार के जरिए जिहाद तो नहीं हुआ था ना, वहाँ जिहाद बिल कुरान ही हुआ था। तो मुआशरे में आज फिर से इसकी बहुत ज़रूरत है कि जिहाद बिल कुरान हो। आयत नंबर 53 है, और वही है जिसने दो दरिया चला दिए, एक मीठा नहायत खुश जाएगा और ये खारी नहायत कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक पर्दा, एक मजबूत आड़ बना रखी है। यहाँ पर दो दरिया के बीच में एक आड़ का जिक्र है। और ये जब स्वीट वाटर यानी एक दरिया का पानी एक समंदर में गिरता है, यानी सैलाइन वाटर में, तो एक पिक्नोक्लाइन जोन बनाता है। वो ग्रेजुअली मिक्स होता है, जाके गड़मड़ नहीं हो जाता है, वो ग्रेजुअली मिक्स होता है। उसकी सैलिनिटी और उसका टेम्परेचर डेंसिटी वो ग्रेजुअली मिक्स होती है। और ये पिक्नोक्लाइन जोन, इसी को आड़ कहा गया है कुरान मजीद में, पर्दा बरज़ख, यानी वो गड़मड़ नहीं होने देता है, वो सेपरेट रखे होता है दो पानी को। आयत नंबर 54 में है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पानी से पैदा किया और उसके लिए नसब और ससुराली रिश्ते बना दिए। आयत नंबर 60 में है कि मुशरिकीन रहमान नाम से बहुत भी रखते थे और रहमान नाम से नहीं पहचानते थे अल्लाह को, अल्लाह जानते थे। रहमान नाम जब आता था कुरान में तो उनको बड़ी परेशानी हो जाती थी। रुकू नंबर 6 जो कि आखिरी रुकू है, आयत 61 से 77 पर बेस्ड है, और इसमें बंदा मोमिन की मिच्योर शख्सियत और सीरत की खसायत और अहम सिफात के बारे में बताया गया है कि एक मिच्योर मोमिन कैसा होना चाहिए। और इसकी जो इब्तिदाई दो आयात हैं उसमें ईमान के बारे में कुरान हकीम के फितरी इस्तिदलाल का खुलासा बयान हुआ है। दो आयात के बाद फिर वो तफसीलात हैं कि एक बंदा मोमिन में अल्लाह ताला क्या पसंद करता है, जो कि आयत नंबर 63 से 74 पर बेस्ड है। पहली चीज़ ये है कि वो ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं। सारे पॉइंट सुनते जाइएगा, अपने को चेक करते जाएगा साइमल्टेनियसली कि क्या ये चीज़ें हमारे अंदर हैं। हमारा रब चाहता है कि एक बंदा मोमिन ऐसा हो, तो चेक करिएगा कि ये चीज़ें हैं हमारे अंदर कि नहीं। नंबर 1, ज़मीन पर नरमी के साथ चलते हैं, वो जाहिलों के साथ नहीं उलझते हैं, अपनी रातें नमाज में बसर करते हैं यानी तहज्जुद गुजार हैं, जहन्नम से पनाह की दुआ मांगते रहते हैं, ना इसराफ करते हैं और ना ही बुख्ल करते हैं, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, किसी को नाहक कत्ल नहीं करते हैं और जिनाकारी नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, लग़वियात में नहीं पड़ते, और अगर किसी तमाशे या लग़व पर से उनका गुजर होता है तो अपना दामन बड़े सफाई से बचाकर निकल जाते हैं। अल्लाह की आयत के ज़रिए नसीहत की जाती है तो गौर व फिक्र करते हैं, ऐसे ही ऊपर से नहीं गुजर जाता। और ये कि अपने रब से दुआ करते हैं कि ए हमारे रब, हमारे अज़वाज और हमारी औलाद की तरफ से हमें आंखों की ठंडक नसीब फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना दे। ये कुछ कमोबेश 12 पॉइंट्स हैं जो अल्लाह ताला ने बंदा मोमिन में पसंद फरमाए हैं कि उसके अंदर होना चाहिए। आयत में 75-76 में है उनके अज्र सवाब का तज़किरा कि इन मोमिन बंदों को अल्लाह ताला क्या सवाब देगा। आयत नंबर 77 में है, ए नबी कह दीजिए मेरे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अगर ना होता तुम्हें पुकारना, अब जब कि तुमने झुटला दिया तो अनकरीब ये अजाब तुम्हें सिमट कर रहेगा।
یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک طے شدہ اسکیم ہے کہ اتمام حجت کرنا ہے رسول کو بھیج کر، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے تمہاری کہ تمہارے فرما برداری سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ الفرقان مکمل ہوتی ہے، اور اب ہم لوگ سٹارٹ کریں گے سورہ شعراء۔ سورہ شعراء شاعر کی جمع ہے، یعنی پوئٹس، شاعر کی جمع۔ اس میں 11 رکوع اور 227 آیات ہیں، اور آیت نمبر 224 میں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ فقرہ ہے، جس کی وجہ سے اس سورہ کا نام شعراء پڑ گیا ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل شدہ سورہ ہے۔ شروعاتی 4 سالوں کے اندر نازل شدہ معلوم ہوتی ہے، اس کے ردم اور اس کے انداز کے اعتبار سے جس طرح کی ہے یہ، کیونکہ شروعاتی نازل کردہ صورتوں کی آیات چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں تو اسی انداز میں ہیں، اور اس سورہ کی جو آیات کی تعداد ہے وہ مکی صورتوں میں سب سے زیادہ، یعنی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ ہے، آیت ہے 227، جبکہ حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورہ جو ہے وہ سورۃ الاعراف ہے، مکی سورہ وہ سورۃ الاعراف ہے، لیکن اس کی آیت جو ہے صرف 207 ہے، تو آیت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑی سورہ ہے 227۔ سورہ شعراء اپنی چھوٹی چھوٹی آیات اور تیز ردم کی بنا پر سورہ ہجر سے مماثلت رکھتی ہے، اس سے سملر ہے سورہ ہجر سے۔ اور اس سورہ کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ جو کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اعتراضات کر رہے تھے آپ کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں اور آپ کا انکار کر رہے تھے، وہی اس سورہ کا موضوع کلام ہے۔ اس سورہ کا زیادہ تر حصہ انباء الرسول پر مشتمل ہے، اور انہی 6 رسولوں کا ذکر ہے جو اور ان کی قوموں کا ذکر ہے، جس کی تفصیل سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں ہم لوگ پہلے بھی جان چکے ہیں۔ البتہ ترتیب مختلف ہے، اور حضرت ابراہیم کا ذکر اضافی شکل میں ہے، اور سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو ترتیب کو چینج کر رہا ہے۔ اس کے بعد 5 رسولوں کے حالات اسی ترتیب میں آئے ہیں جیسا سورہ ہود اور سورہ اعراف میں آئے ہیں، اور آخری رکوع بہت طویل ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے، اور آپ کی وساطت سے ہم سبھی اہل ایمان کو خطاب کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 9 پر بیسڈ ہے، آیت نمبر 1 ہے توسین، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہوئے یعنی سورہ شعراء سے سٹارٹ ہوتے ہوئے سورہ سجدہ تک، سورہ نمبر 32 یہاں تک 7 مکی صورتوں میں لگاتار مسلسل حروف مقطعات ہی ہے، یعنی صورتوں کی شروعات حروف مقطعات سے ہو رہی ہیں لگاتار 7 سوراز میں۔ آیت نمبر 2 ہے تلک آیات الکتاب المبین، کہ یہ یقیناً روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آیت نمبر 3 تھی ہے کہ اے نبی شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس صدمے سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف رہی ہوگی جب آپ کے رب کو تسلی دینی پڑ رہی ہے بار بار، اور کہا جا رہا ہے لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے، لگتا ہے اس غم میں، اس تکلیف صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آیت نمبر 4 ہے اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر بالکل قادر ہے کہ جو مطالبات وہ کر رہے ہیں بالکل اللہ تعالیٰ معجزہ نازل کر دے، پھر وہ چھوٹا سا منہ لے کر رہ جائیں۔ آیت نمبر 9 ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک آپ کا رب عزیز بھی ہے رحیم بھی۔ عزیز زبردست ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہے نشانی اتار دے، لیکن رحیم بھی ہے، رحم کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، کیونکہ اگر کوئی حسی معجزہ اتر گیا تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ حسی معجزہ نہیں نازل کر رہا ہے۔ رکوع نمبر 2 جو آیات 10 سے 33 پر مشتمل ہے، اور اب 3 رکوعوں میں لگاتار موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون اور آل فرعون کی طرف جاؤ اور انہیں دعوت دو۔ آیت نمبر 13-14 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یار اب میری زبان تو رواں نہیں ہے اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، تو لہٰذا آپ ہارون کو بھیج دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کا قتل ہو گیا تھا نا، تو اسی کو جرم کہا، تو کہا کہ ہارون کو بھیج دیجئے۔ آیت نمبر 15 اور 17 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں جاؤ،
اور کہو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ آیت نمبر 18 سے 22 میں ہے کہ فرعون نے آرگیومنٹس کے بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتایا اپنا کہ تم تو ہمارے محل میں پلے بڑے ہو۔ اسی جو فرعون تھا اسی کے ساتھ کھیلے اور پلے بڑے تھے۔ اس کا والد جو تھا وہ اس وقت بادشاہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پرورش پا رہے تھے۔ تو یہ دوسرا والا فرعون وہ محل میں ساتھ میں کھیلے اور پلے بڑے تھے، اس کا احسان جتایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ آیت نمبر 23 سے 33 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی اور اپنے دونوں معجزات دکھائے، جو شروعاتی دونوں معجزات تھا، یعنی عصا موسیٰ اور ید بیضا۔ رکن نمبر 3 جو کہ آیات 34 سے 51 پر مشتمل ہے، معجزات جب دکھایا موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون اور آل فرعون نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ پھر فائنلی یہ فیصلہ لیا گیا کہ شہر میں ہم نقیب بھیج دیتے ہیں اور ایک دن مقرر کر کے اس دن تمام جادوگروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس دن مقابلہ ہوگا جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو پھر جب جادوگر اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے اپنی اپنی لاٹیاں اور اپنی اپنی رسیاں ڈالی تو وہ لوگوں کو رینگتی ہوئی نظر آئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ جو فریب انہوں نے بنایا تھا ان سب کو نگل گیا۔ پھر سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ فرعون کو غصہ آ گیا۔ اس نے دھمکی دی کہ تمہارے ہاتھ اور پیر مخالف جانب کے کٹواؤں گا اور تمہیں سولی دے دوں گا۔ تو ان سبھی مسلمانوں نے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے بالکل بے نیازی کا اظہار کیا کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرعون کو جو کرتے بنے وہ کر لے۔ رکو نمبر 4 آیات 52 سے 68 پر مشتمل ہے، اور اس میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے ہیں تو اس نے شہروں میں بہت سارے نقیب بھیج دیے اور اپنی پوری فوج اکٹھا کر لی کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں یہ لوگ، اس لیے سب لوگ اکٹھا ہو کر ان کا تعاقب کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو باغات، چشموں اور خوبصورت قیامگاہوں سے نکال دیا، یعنی وہ اپنی آرائش کی چیزوں سے اس طرح خود سے نکل کر باہر آ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نعمتیں بنی اسرائیل کو بعد میں دے دی، مطلب وہی پلٹ نہیں آئے بنی اسرائیل، کہنے کا مطلب جو نعمتیں فرعون کے پاس تھی پھر وہ بعد میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا کی۔ اور اس کے بعد جب لشکر فرعون نے پیچھا کیا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تو بنی اسرائیل ایک پوائنٹ پہ خوفزدہ ہو گئے کہ اب ہم پکڑے جائیں گے۔ اتنے سال سے تو اذیت سہ رہے تھے فرعون کے پاس، سوچا کہ اب کی بار پکڑے جائیں گے تو اور سب سے بڑی والی اذیت ملے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام ڈرے نہیں، آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کری موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی عصا سے دریا کو ضرب لگاؤ، تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ عمل کیا ویسے ہی جو سمندر تھا وہ پہاڑ کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل وہاں سے بالکل سیفلی پاس ہو گئے۔ اور پھر فرعون کا جو لشکر تھا وہ اس میں پورا لشکر جب سمندر کے رینج میں آ گیا تب وہ غرق ہو گئے۔ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لاسٹلی رکوع میں فرمایا کہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 68 میں فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک آپ کا رب عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 69 سے 104 کا بیسڈ ہے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 69 میں ہے اور ان کو ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیے۔ آیت نمبر 70 سے 76 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے پوچھا کہ یہ تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو ان کا جواب کچھ نہ تھا، جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بہت لاجیکل آرگیومنٹس دے رہے تھے، تو جواب کچھ نہ دے سکے ان کے لاجیکل آرگیومنٹس کے سامنے، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔ آیت نمبر 77 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اور پھر آیت نمبر 83-84 میں ابراہیم علیہ السلام کی پیاری سی دعا درج ہے اور وہ ہے رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اے میرے رب مجھے حکمت اور قوت فیصلہ نصیب فرما اور مجھے صالحین کی جماعت میں ملا لے اور میرا ذکر خیر بعد والوں میں کی زبانوں پر باقی رکھ۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ حکمت آپ کو نصیب ہو تو یہ دعا پڑھا کریں۔
آیت نمبر 85 سے 88 میں جنت میں داخلے کی دعا ہے، اور آیت نمبر 90 سے 102 میں حساب و کتاب اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ رکو نمبر 6 جو کہ آیات 105 سے 122 پر مشتمل ہے۔ اب انباء الرسل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے اور اسی زمانی ترتیب سے ہو رہا ہے جس طرح سورۃ الاعراف اور سورہ ہود میں بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 105 سے 110 کے بیچ میں ہے، یہاں پہ قوم نوح کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو۔ تو آیت نمبر 111 میں ہے، انہوں نے کہا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں، یعنی وہ جو سوسائٹی کا لوئسٹ طبقہ تھا وہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، تو ان کی شان کے خلاف تھا کہ ان کے ساتھ میں بیٹھے اٹھے۔ نوح علیہ السلام کی انہوں نے بہت بڑی تکذیب کی، تو نوح علیہ السلام نے یہ دعا کر ڈالی۔ آیت نمبر 118 میں ہے، اے رب اب تو دو ٹک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے بیچ، اور نجات دے دے مجھے اور اہل ایمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اور جتنے مسلمان تھے ان کو نجات دے دی کشتی میں، اور غرق کر دیا ان نافرمان لوگوں کو۔ آیت نمبر 121 میں ہے، یقیناً اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ رکو نمبر 7 جو کہ آیات 123 سے 140 پر مشتمل ہے اور اس میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 123 سے 127 کے بیچ ہے، قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے دعوت دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، لیکن انہوں نے بھی نہیں مانی۔ آیت نمبر 29 میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے فرمایا اور تم بناتے ہو ایسے شاندار محل کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور ہود علیہ السلام نے اور دیگر نعمتوں کا بھی ذکر کیا جو عاد کے پاس تھی۔ آیت 136 سے 139 میں ہے کہ انہوں نے جھٹلا دیا ہود علیہ السلام کو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ قوم عاد پر کون سا عذاب آیا تھا۔ کون سا آیا تھا؟ آندھی کا تیز ہواؤں کا عذاب آیا تھا۔ آیت 139 میں ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی ہے، بے شک نشانی ہے لوگوں کے لیے۔ رکو نمبر 8 جو کہ آیات 141 سے 159 پر بیسڈ ہے، اور یہاں پر قوم سمود اور صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم یعنی سمود کو اسی انداز میں دعوت دی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، تو اور بہت ساری سمود پر جو اللہ کی نعمتیں تھیں وہ یاد دلایا، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی بے حرمتی مت کرنا اور بری طرح سے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں تو تم پر ایک بہت بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اونٹنی کو کاٹ ڈالا، پھر وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا 158 میں کہ ان فی ذالک لآیہ، اس واقعہ میں بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ رکو نمبر 9 جو کہ آیات 160 سے 175 پر بیسڈ ہے، اس میں قوم لوط کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 160 ہے، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہاں سبھی قوم کے لیے رسولوں ذکر آیا ہے، رسولوں کو جھٹلایا جمع کا صیغہ ہے، جبکہ ان کو دعوت ان کا رسول دے رہا تھا سنگولر میں۔ تو رسولوں اس لیے کہا گیا کیونکہ جب کوئی رسول دعوت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ کی تقوی اختیار کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء ہیں اس کے اوپر بھی ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے۔ تو جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے سب کو ہی تو جھٹلا دیا نا، اس کی بات ہی جھٹلا دیا، تو پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلا دیا۔ تو لوط علیہ السلام نے ان کو بے حیائی کے کام سے روکا، ہوموسیکشوالٹی سے، اور ان کو دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے تو تم پر عذاب آ جائے گا۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ کہا تم اگر اپنی اس حرکت سے باز نہیں آ جاؤ گے یعنی دعوت و تبلیغ سے، تو ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کر دیں گے۔ تو ان کی نافرمانی کے عوض اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا قوم لوط پر۔ رکو نمبر 10 جو کہ آیات 191 سے 176 پر بیسڈ ہے، اور اس میں مدین کا ذکر ہے یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ آیت 176 ہے کہ اصحاب الایکہ نے بھی جھٹلایا رسولوں کو، کہ ایکہ معنی جنت ایکہ کا معنی جنگل ہوتا ہے، تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے یہ لفظ آیا ہے اصحاب الایکہ، جنگل والے۔ انہوں نے بھی اسی انداز میں دعوت دی یعنی شعیب علیہ السلام نے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری پیروی کرو، اور مزید کہا کہ پیمانہ پورا بھرا کرو اور وزن کیا کرو تو سیدھی ترازو کے ساتھ تولا کرو۔ لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم یعنی مدین نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ آیت 191 میں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب عزیز بھی ہے، زبردست بھی، اور رحیم بھی ہے، رحم کرنے والا بھی۔
اور یہ آیت ہر رکوع کے اینڈ میں ریپیٹ ہوئی ہے، ہر رکوع کے۔ رکوع نمبر 11 جو کہ آخری رکوع ہے، آیت نمبر 192 سے 227 پر بیسڈ ہے۔ آیت 192 193 میں ہے، اور یقیناً یہ قرآن تمام جہاں والوں کے پروردگار کی طرف سے نازل کرتا ہے، اترتے ہیں اسے لے کر روح الامین۔ روح الامین جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے امانت دار روح۔ آیت 196 سے 197 میں ہے، اور یقیناً یہ پہلوں کے صحیفوں میں بھی موجود ہے، یعنی قرآن کی پیشن گوئیاں پچھلی کتابوں میں بھی ہیں۔ کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو جانتے ہیں علماء بنی اسرائیل؟ یعنی بنی اسرائیل کو پہلے سے پتا تھا، قرآن کی ایٹریبیوٹس انہیں پتا تھے اور رسول کے، اور دونوں چیز کو پہچان چکے تھے۔ آیت 198 سے 201 میں مشرکین مکہ کے اعتراضات کا جواب ہے۔ آیت نمبر 202 سے 209 میں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے مشرکین کو کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا۔ آیت نمبر 210 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 212 میں ہے، وہ تو سننے سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ یعنی کہ مشرکین مکہ کا ایک بہتان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی شیطان کی طرف سے آتی ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان لے کر نہیں آتے، وہ تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ان کی رسائی ہی نہیں ہے۔ جب قرآن یا کوئی بھی کتاب کا نزول ہوتا ہے، عالم بالا سے اترنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ بہت سلیکٹڈ فرشتے بہت کثیر تعداد میں پیک کیے رہتے ہیں، بالکل گارڈ کیے رہتے ہیں اس ایریا کو کہ کوئی جن وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے۔ آیت نمبر 214 جو ہے اس میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اے نبی اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو دعوت دیجئے، ان کو خبردار کیجئے۔ تو یہ آیت 3 نبوی میں نازل ہوئی ہے، یعنی بالکل اسٹارٹنگ کا دور تھا، دور نبوت کا۔ گھر والوں کو دعوت دینے کے بعد اب رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم آ گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو ایک دعوت طعام دیا، کھانے کی دعوت پہ بلایا، اور کھانے وانے کے بعد پھر رسول اللہ نے خطبہ شروع کرنا چاہا تو وہاں پہ بہت سب شور مچانے لگے۔ شور غل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہہ سکے اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ پھر اللہ کے رسول نے پھر دعوت دینے کے لیے، کون سی دین کی دعوت دینے کے لیے، کھانے کی دعوت پھر سے دی، اپنے خاندان والوں کو پھر سے بلایا، پھر سے ان کو کھانا وانا کھلا کر پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا دعوتی، جو بہت اہم خطبہ ہے، اسی آیت پر تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی کی برائی کو دور کرنا چاہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہتے ہیں، تو تھوڑا بہت طعام اور چائے اور یہ سب کا اہتمام کر کے ہی صحیح، لیکن لوگوں کو بلائیں، انہیں سکھائیں۔ آیت نمبر 224 میں ہے، اور شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ ایک اور ایلیگیشن تھا مشرکین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے کچھ لوگ ایسا کہتے تھے کہ شاعری سیکھ لی ہے اور یہ قرآن شاعرانہ کلام ہے، معاذ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، شعراء کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ شاعروں کا کلام کیسا ہوتا ہے، یعنی زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں وہ۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 225-226 میں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں رہتے ہیں، اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ یعنی شاعروں کے کلام میں یہ دو خامی پائی جاتی ہے کہ بالکل مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں، ہر وادی میں سرگرداں، کبھی یہاں کی بات تو کبھی کہیں اور کی، تو اس طرح ان کا کلام ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، کانٹرڈکشن ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کر رہے تھے اس میں ہرگز کوئی تضاد نہیں تھا، جو چیز کہتے اس چیز کو عمل کر کے دکھاتے تھے، اور ہرگز یہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی یہاں، زمین اور آسمان کے قلابے نہیں ملائے گئے تھے، عین اخلاقی بات تھی اور عین دل کو لگنے والی باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ آیت نمبر 227 میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ یعنی شعراء میں جو ایکسیپشن ہے وہ بس یہی کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے بھی اگر شعر و شاعری کرتے ہیں تو بس وہ ہی ایکسیپشن ہے اس چیز کا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، جو جس طرح سے ڈسکریج کیا گیا ہے یہاں پہ شعراء کو۔ اور اس کی مثال ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو تو دربار نبوی کا شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اتنے اچھے شاعر تھے۔ تو اگر اچھی شاعری ہو علامہ اقبال کی طرح، حسان بن ثابت کی طرح، تو کوئی ملامت نہیں ہے۔
اور آخر میں فرمایا اور ان قریب یہ ظالم لوگ جان لیں گے کہ کس جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سورہ شعراء یہیں پر مکمل ہوتی ہے اور اب شروع ہوتی ہے سورہ النمل۔ نمل میں چیٹی ہوتا ہے۔ سورہ نمل میں 7 رکوع اور 93 آیات ہیں اور اس کا نام النمل اس لیے پڑا کیونکہ آیت نمبر 18 میں وادی النمل لفظ آیا ہے اور اس کا زمانہ نزول ہے جو اس کے مضمون اور انداز بیان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ کی دور متوسط میں نازل شدہ صورتوں سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے درمیانی دور میں یہ نازل ہوئی ہوگی۔ اس کے علاوہ سورہ نمل اس اعتبار سے پورے قرآن میں ایک منفرد یعنی یونیک صورت ہے کہ اس میں مکی صورتوں کے 3 مضامین التذکیر بآلاء اللہ، انباء الرسل و قصص النبیین، تینوں موضوعات اکٹھے ہو گئے ہیں اور سورہ نمل ان تینوں موضوعات کے تحت تقریباً برابر سے 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان میں سے 3 رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے واقعات انباء الرسل کے انداز میں ہیں اور پھر سلیمان علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ قصص النبیین کے انداز میں ہے اور آخر میں تذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل آخری تہائی حصہ ہے۔ ان تینوں اصطلاحات سے آپ واقف ہیں نا؟ انباء الرسول یعنی ان رسولوں کی قصے جن کی بات نہ ماننے پر ان کی قوم پر عذاب آ گیا۔ قصص النبیین ان نبیوں اور رسولوں کے قصے واقعات جن پر عذاب کا کوئی تذکرہ نہیں ہے بلکہ ایک قصہ اور نشانی کے طور پر اور یادگار کے طور پر بتانا مقصود ہے۔ اور تذکیر بآلاء اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور نشانیوں کو دکھا کر نصیحت کرنا۔ رکو نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 14 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے تو سین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ بے شک آیت نمبر 3 سے 6 میں ہے کہ یہ بشارت انہی کے لیے ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 14 میں موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا قصہ ہے کہ وہ جب رات کے وقت سردی کے موسم میں وادی طویٰ سے گزر رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا اور 2 معجزات عطا کیے۔ وہ دونوں معجزے آپ کو پتہ ہیں، عصا موسیٰ اور ید بیضاء، اور فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کے پاس جب گئے تو فرعون اور آل فرعون نے کہہ دیا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ آیت نمبر 14 میں ہے تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اب رکو نمبر 2 اور 3 جو ہے جو آیات 15 سے 44 پر بیسڈ ہے، اس میں پورا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ آیت نمبر 15 میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے عطا کیا تھا داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ آیت نمبر 16 میں ہے اور اس نے کہا یعنی سلیمان علیہ السلام نے اے لوگو ہمیں سکھا دی گئی ہے پرندوں کی بولیاں، یعنی سلیمان علیہ السلام کو بیسائڈ ہیومنز کئی برڈز اور کئی دوسرے لیونگ بینگز کی بھی بات سمجھنے کی اللہ نے علم دے رکھا تھا۔ آیت نمبر 17 میں ہے اور جمع کیے گئے سلیمان کے لیے تمام لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے، سارے لشکر اکٹھا ہوتے تھے اور سلیمان علیہ السلام سب کی خیر خبر لیتے تھے۔ آیت نمبر 18-19 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک وادی سے ہوا جہاں چیٹیاں کثرت سے تھیں، تو ایک چیوٹی نے کہا اے چیوٹیوں تم سب اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کر مسکرا دیے اور جذبہ تشکر سے ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو گیا رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی ہے اور میرے والدین پر کی ہے، وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے اچھے کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے داخل کر لے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں۔ یہ کتنی اچھی بات ہے نا، انہوں نے اکڑ نہیں دکھائی، انہوں نے تکبر نہیں کیا کہ آہا مجھے چیٹی کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے، بلکہ انہوں نے جیسے ہی یہ محسوس کیا کہ چیٹی کی بات وہ سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے رب کا شکر کیا۔
आयत नंबर 20 से 26 में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों के लश्कर का मुआयना किया तो हुदूद को गैर हाजिर पाया। तो थोड़ी देर में फिर हुदूद हाजिर हो गया और कहने लगा कि मैं कौम सबा के मुतालिक एक खबर लेकर आया हूँ। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे जब उसकी खबर ली कि क्या खबर है, तो उसने बताया कि कौम सबा पर एक औरत है जो हुक्मरान है और उसका एक बहुत बड़ा सा तख्त है और वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की इबादत करते हैं। ये कौम सबा एक्चुअली यमन के इलाके में आबाद थी और ये जिस मलका का जिक्र है उसका नाम बिल्कीस आता है। तो ये हुदूद ने खबर दी। आयत नंबर 28 से 35 में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका के नाम एक ख़त लिखा और हुदूद के हवाले कर दिया पहुंचाने के लिए, और फिर वो हुदूद ने उस ख़त को मलका तक पहुंचा दिया। तो वो ख़त का जो मौजू था वो शुरू यहाँ से होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाहिद मकाम है कुरान मजीद में जहाँ सूरा के अंदर दरमियान में ये आयत आई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा के दरमियान में। आयत नंबर 30 है सूरा अन-नमल की। फिर बिस्मिल्लाह के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम था कि इस्लाम ले आओ, फर्मा बरदार हो जाओ। फिर उस ख़त के मुतालिक जो मलका थी बिल्कीस, उसने अपने सरदारों से मशवरा किया। उसने कहा डिसीजन तो आप ही को लेना है और आप जैसा बेहतर समझे, हम तो लड़ने वाले लोग हैं, आप लड़ने का हुक्म देंगी तो लड़ेंगे। तो बिल्कीस ने क्या किया, फाइनली ये फैसला लिया कि मैं उनकी तरफ एक एलची कुछ तहाइफ के साथ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ वो क्या जवाब लेकर आते हैं। उसने सोचा कि तोहफे तहाइफ देख के आजमाया जाए कि ये कैसे हैं। आयत नंबर 36 से 44 में है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब उनका तोहफा मिला तो बहुत बेजारी का इजहार किया और पैगाम भेज दिया, उनको तोहफे भी रिटर्न कर दिया और ये पैगाम भेजा कि हरगिज़ नहीं, ये मालो दौलत की हमें ज़रूरत नहीं है उनकी, और कहला भेजा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इसी में तुम्हारी खैर है, और अगर ऐसा नहीं तो फिर लश्कर का आमना सामना होगा, यानी जंग होगी फिर। तो हालांकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि इस्लाम कबूल कर लेगी और इताअत गुजार होकर आ जाएगी। यहाँ तक कि उसको आजमाने के लिए अपने दरबार में कहा कि कौन है जो उसका तख्त मुझे ला कर दे। तो इल्म वालों में से एक इल्म वाले ने, जिसको अल्लाह ने इल्म अता किया था, उसने पलक झपकने भर में बिल्कीस का तख्त वहाँ से लाकर हाजिर कर दिया। तो जब तख्त बिल्कीस का देखा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, मतलब पलक झपकने भर की देर में, तो मुंह से उनके निकल पड़ा, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। ये भी बंदगी का कामिल नमूना है ना। उन्होंने ना ही उस इल्म वाले बंदे का शुक्रिया अदा किया कि वो उसके ऊपर मतलब पूरा क्रेडिट दे दिया जाता कि उसने किया, या तो खुद अपना क्रेडिट दे देते कि उनके दरबार में ऐसे लोग हैं। नहीं, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है कहा। और फिर मलका आखिरकार आ ही गई और फिर उसे जब दिखाया गया तक कि वो पहचाने कि वो क्या है, तो उसने कहा ये वैसा ही नहीं बल्कि ये वही है। यानी वो होशियार थी, समझदार थी और उसे पहचान गई थी, और साथ ही उसने इस्लाम भी कबूल कर लिया और वाज़े किया कि वो तो पहले ही जान चुकी है। मतलब जो भी सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जानती होगी वो समझ चुकी होगी कि ये हक़ पर हैं। बहरहाल वो इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो चुकी थी, और जब उसको महल में दाखिल होने के लिए कहा गया तो इतना शानदार शीशे का महल था कि उसको लगा कि पानी पर उसे चलना होगा। उसने अपना पायचा उठा लिया तो पता चला वो शीशे का महल है, और इसको जाहिर करने का मकसद ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस शान के लोग थे। उनको ऐसी शानदार चीज़ें, ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला ने उन्हें दे रखी थी जिसका तसव्वुर भी बिल्कीस के जहन को नहीं गुजर सकता था। उसके बाद रुकू नंबर 4 है जो कि आयत 45 से 58 के बीच में है। आयत नंबर 45 से 53 में कौम समूद और सौलेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। यानी सौलेह अलैहिस्सलाम ने समूद को दावत दी और उन्होंने झुटलाया तो उन पर अल्लाह का अज़ाब आ गया। आयत नंबर 54 से 58 में कौम लूत का तज़किरा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी और उन्होंने झुटलाया तो उन पर भी अल्लाह का अज़ाब आ गया। इसके साथ ही हम लोग मुकम्मल कर चुके हैं 19वां पारा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के लिए इतना ही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।